السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم جانیں گے کہ اسپین نے میکسیکو پر کیسے قبضہ کیا، کیسے 550 سپاہیوں نے 50 لاکھ آبادی رکھنے والے ملک پر فتح پائی۔ اسپین کے بادشاہ نے فاتح میکسیکو کو گرفتار کرنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا کیا اثر ہوا؟ آئیے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فاتح میکسیکو ہرنانڈو کورٹیز اسپین کے شہر میڈیلین میں 1485 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا سا نواب تھا۔ اس نے جوانی میں سلیمان کا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور قانون کا مطالعہ شروع کیا۔ 1504 عیسوی میں نو دریافت شدہ مغربی دنیا کو روانہ ہوا، جہاں پر ہسپانوی ولا میں اس نے کئی سال گزارے۔ 1511 عیسوی میں اسپین نے جب کیوبا پر فتح پائی تو وہ بھی اس فتح میں شریک تھا۔ اس مہم کے بعد کورٹیز نے کیوبا کے شاہی گورنر ڈیاگو ویلا سیکیوز کی سالی سے شادی کر لی اور سانیتا کا میئر بنا دیا گیا، اور کچھ سالوں بعد 1518 میں میکسیکو کے لیے جانے والی مہم کا کپتان مقرر ہوا، مگر کیوبا کے گورنر ویلا سیکیوز نے کورٹیز کے ارادوں سے ڈر کر اپنے احکامات واپس لے لیے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کورٹیز فروری 1519 میں 11 بحری جہازوں، 110 ملاحوں اور صرف 533 سپاہیوں کے ساتھ میکسیکو کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا، جن میں سے صرف 13 سپاہیوں کے پاس پستول اور 32 کے پاس تیر کمان تھا۔ کورٹیز 10 بھاری توپوں، 4 ہلکی توپوں اور گھوڑوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوا تھا۔ جمعے کے دن اس کے جہاز میکسیکو کے ساحل پر اترے۔ کورٹیز کچھ عرصہ ساحل کے قریب قیام پذیر رہا تاکہ میکسیکو کی صورتحال کے متعلق معلومات جمع کر سکے۔ اسے معلوم ہوا کہ میکسیکو پر وہاسٹک خاندان کی حکومت ہے۔ جن انڈین قبائل کو انہوں نے فتح کیا ہے وہ ان کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ کورٹیز جو ساحل پر کھڑا تھا، فتح کا عزم لیے میکسیکو کی سلطنت کی طرف بڑھنا چاہا، مگر جب اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا تو وہ ڈر رہے تھے۔ اپنے سپاہیوں میں ڈر کو دیکھ کر اس نے اپنے تمام جہاز جلا ڈالے، جس پر اس کے سپاہیوں کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اب یا تو فتح حاصل کرنی ہے یا مرنا ہے۔ کورٹیز انڈین قبائل کو شکست دیتا ہوا اور ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ جولان کی جانب بڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ آزٹیک حکمران مونتیزو مادوم نے جولان میں اس پر ایک غیر متوقع حملے کی تیاری کر رکھی ہے۔ اس پر کورٹیز نے یہ کیا کہ اس نے پہلے ہی ان پر چڑھائی کر دی اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد وہ آزٹیک حکمرانوں کے دارالحکومت ٹینوچٹلن کی جانب بڑھا۔ نومبر 1519 میں کورٹیز بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ کورٹیز نے حکمران مونتیزوما کو گرفتار کر کے ایک کٹھ پتلی حکمران کو تخت پر بٹھا دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ فتح حتمی طور پر حاصل کی جا چکی ہے، لیکن اسی دوران یان فلوڈی نارویز کی زیر کمان ایک اور ہسپانوی دستہ کورٹیز کو شاہی حکم کے تحت گرفتار کرنے کے لیے ساحل پر آ پہنچا۔ جب کورٹیز کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کچھ فوج وہیں چھوڑ کر بندرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اس نے نارویز کی فوج کو شکست دے کر ہتھیار ڈالنے اور گرفتار ہونے والوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ کورٹیز جب ٹینوچٹلن واپس آیا تو ایک محاذ سا کھلا ہوا تھا۔ اس کے جانشین نے آزٹیک کے لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا اور بے انتہا مظالم ڈھائے، جس کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصے کی لہر بھڑک اٹھی، اور 30 جون 1520 کو آزٹیک کے لوگوں نے بغاوت کر کے ہسپانوی فوج کو ٹینوچٹلن سے نکال دیا، جس میں ہسپانوی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر کورٹیز نے ہار نہیں مانی۔ اس نے مزید فوجی امداد حاصل کی اور اگلے سال مئی کے مہینے میں واپس آیا اور ٹینوچٹلن کا محاصرہ کر لیا۔ کورٹیز 13 اگست کو شہر میں دوبارہ بطور فاتح داخل ہوا، جس کے بعد میکسیکو پر ہسپانوی قبضہ کافی مستحکم ہو گیا۔ تاہم کورٹیز کو بیرونی علاقوں کو فتح کرنے میں کافی وقت لگا۔ ٹینوچٹلن کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد کورٹیز نے اس کی ازسر نو تعمیر کی جانب توجہ دی اور اس کو میکسیکو سٹی کا نام دیا۔ کورٹیز نے جب میکسیکو فتح کیا تو اس وقت اس کے ساتھ صرف 640 یا 650 سپاہی اور ملاح تھے، اور جس سلطنت کو وہ فتح کرنے نکلا تھا اس کی آبادی 50 لاکھ تھی۔
یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے صرف 650 ہسپانیوں نے 50 لاکھ آبادی والی سلطنت کو شکست دی، حالانکہ اس سے پہلے بھی 2 ہسپانی دستے میکسیکو کو فتح کرنے کی کوشش میں آ کر ناکام ہو چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کورٹیز نے اپنی فوج کو مذہبی جوش سے بھر دیا تھا۔ کورٹیز کو آزٹیک کے خلاف فتح کے لیے دیوتا کوئٹزالکول کے متعلق اسطورہ سے بھی بہت مدد ملی۔ انڈینز کے مطابق اس دیوتا نے انڈینز کی زراعت، خام دھاتوں کی صفائی اور حکومت کی تشکیل میں رہنمائی کی تھی۔ وہ ایک اونچی قامت، سفید رنگ اور دراز ریش والا دیوتا تھا، اور ان قبائل سے پھر سے ملنے کا دعویٰ کر کے مشرقی سمندر کی جانب غائب ہو گیا تھا، جہاں میکسیکو خلیج موجود تھی۔ مونتیزوما کے لیے یہ بات کسی طور پر بھی قابل رد نہیں تھی کہ کورٹیز وہی دیوتا تھا۔ اس خوف نے اسے گھیر لیا، اور یہ خوف اس کے رویے پر بھی واضح طور نظر آیا۔ اسی وجہ سے ہسپانوی حملے کے مقابلے میں اس کا جوابی رد عمل کمزور اور غیر فیصلہ کن تھا۔ کورٹیز میکسیکو کو فتح کرنے میں تو کامیاب رہا، پر اپنے ہسپانوی ساتھیوں سے سیاسی جنگ جیت نہ سکا۔ اسے جاگیریں عطا کی، مگر اسے میکسیکو کے گورنر کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ کورٹیز 1540 میں اسپین واپس لوٹا، اور زندگی کے آخری 7 سال اس نے میکسیکو سٹی کی گورنرشپ کے دوبارہ حصول میں گزارے، اور 1547 میں اشبیلیا میں فوت ہوا۔ اس کی ساری جائیداد اور مال اس کے عزیز بیٹے کو وراثت میں دے دیا گیا۔ کورٹیز نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا۔ اپنی وصیت میں وہ لکھتا ہے کہ وہ اس حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہے کہ آیا انڈین علاقوں کو اخلاقی طور پر تحویل میں رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ہاں تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کورٹیز کی فتح کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔